ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج مارکیٹس ود عمران سلطان۔ لاہور اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے جائزہ لیں گے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کی آج کی مارکیٹ ایکٹیویٹیز کا۔ آج پھر مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ انڈیکس میں گراوٹ رہی اور تقریباً 358 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بینچ مارک 100 انڈیکس 43,082 پہ کلوز ہوا۔ کل 349 کمپنیز ایڈجیکٹیو رہیں، جس میں 89 کمپنیز پازیٹیو، 241 نیگیٹو اور 19 کمپنیز ان چینج رہیں۔ مارکیٹ کا والیوم 198 ملین شیئرز، جبکہ ویلیو رہی 9 ارب اور 10 کروڑ روپے، 9 ارب اور 6 کروڑ روپے کے قریب۔ جبکہ بینچ مارک اگر ہم چلے جائیں بی آر کی طرف، برنڈیکس 100 کی بات کریں اور وہاں دیکھیں کیا صورتحال بنی، تو ایگزیکٹلی وہاں پہ 42 پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ میں شیڈ ہوئے اور آج کلوزنگ ہوئی 134 پہ، جبکہ والیوم رہا 106 ملین۔ بڑی خبریں آج، اور سب سے پہلے تو اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ جناب آصف بیگ مرزا، سی ای او اے بی ایم سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیگ صاحب بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا، اس پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ ناظرین، آج کی خبر، اور وہ خبر آپ نے مختلف نیب کی طرف سے ایسگارڈ 9 اور ایگری ٹیک کی انکوائری، جس کے حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایسگارڈ 9 جو ہے اس کے ان ٹرم آف والیوم جو ہے مارکیٹ میں سب سے زیادہ شیئرز اسی کے ڈکلائن ہوئے۔ یہ کیا کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، اس وقت چیئرمین اے کے ڈی گروپ عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل صاحب بہت شکریہ۔ ایسگارڈ 9 کا ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اے کے ڈی صاحب سے، اور ہم سے جاننا چاہیں گے، بات ساری یہ ہے بیگ صاحب، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں اس پوائنٹ کو لے کر، کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے، کسی بھی کمپنی کے کسی بھی شیئرز میں کوئی ٹریڈنگ کا کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، تو سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے فرنٹ لائن ریگولیٹر کی، وچ از پاکستانی اسٹاک ایکسچینج ناؤ۔ اس کے بعد جو ہے ریگولیٹر ان فارم آف ریگولیٹر، مارکیٹ ریگولیٹر آپ کا ایس سی سی پی موجود ہے۔ یہ ان کا کام تھا یہ دیکھنا، بجائے اس کے کہ نیب اور ایف آئی یہ دیکھتا پہلے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ایسگارڈ 9 کا شیئر پچھلے کوئی 2.5-3 ہفتے سے بہت ہی اسپیکولیٹو رن میں ہے، اور اس کی شیئر کی قیمت بہت چڑھی، اس کے یہ ٹریڈڈ والیومز تھے ان میں بھی فنامنل گروتھ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ مختلف خبریں تھیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو لونز ہیں ان کا بینکوں کے ساتھ ارینجمنٹ ہے، پازیٹیو تھی، اس کی جو ریومر تھیں یا ایکچوئل خبریں تھیں، اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ پی ایس ایس کی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ڈیفینیٹلی اس کی ویریفیکیشن کی ہوگی۔ بہرحال اس میں یہ اتنی، کیونکہ مارکیٹ میں آج کل والیوم جنرلی ڈرائی ہیں، تو اس میں جو سیکنڈ ٹیئر شیئرز ہیں ان میں جو اسپیکولیٹو کسی خبر کی بیسس کے اوپر جو ٹریڈنگ تھی، اس میں ٹریڈنگ ہو رہی تھی۔ اب سڈنلی جو کل ہم نے اس میں بات سنی اور جو آئی کہ اس میں کہ اس کی انکوائریز ہو رہی ہے۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ایپیکس ریگولیٹر ہے دیٹ از ایس سی سی پی، اور جو فرنٹ اینڈ ریگولیٹر ہے وہ ہے ایکسچینج، اس کا بورڈ ہے، اس کے اندر اس کی جو بورڈ کی جو کمپوزیشن ہے دیٹ از بینگ ریسٹرکچرڈ۔ اس میں جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کا بھی پروبیبلی 1/3 آف دی بورڈ جو ہے وہ کنسسٹ کرے گا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر سے۔ تو اس کی جو پی ایس ایکس ہے، نئی اس میں جو مینجمنٹ ہے اور نئے جو سارا سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے اس کو اٹ شوڈ اسٹے اوے فرام سینسیشنلزم۔ یہ خبریں آئیں اخباروں میں، رپورٹ کس طرح ہوئیں کے اندر نہ ایک قسم کا ایک آپ کہہ لیں پینک تھی یا کیا تھا، تو نیچرلی جو 5% سرکٹ بریکر ہے، جو منیمم لوور لاک ہے، اس پہ کافی سارا ٹریڈ بھی ہوا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے اس میں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمارا تجربہ ہے کہ اوور دی پیریڈ کسی قسم کے جو موسٹ آف دی جو مارکیٹ ریلیٹڈ ٹیکنیکل میٹرز، اس کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کافی ساری ایون ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بھی ریلائی کرتی ہیں کہ جو ٹیکنیکل ریگولیٹر ہے اس کے پاس کافی ساری کوازی جوڈیشل اتھارٹی ہے، اس کے پاس اپنا بینچ بھی ہے، اپنا بینچ بھی ہے، مانیٹرنگ، سرویلنس، کئی طرح کی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ پوری طرح ایکوپڈ ہیں، تو ان کی رائے کو کافی ویٹیج دیتے ہیں۔ تو آئی تھنک ان آل سنسیریٹی
اٹ شوڈ ہیو بین مچ بیٹر کہ اگر یہ جو اس کی انکوائری ہے ٹیکنیکل بیسس پہ ریگولیٹر کے تھرو یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تھرو جو ان کی بھی سرویلنس مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ رادر انہوں نے سرویلنس کا ایک سافٹ ویئر بھی بہت ایکسپینسو لیا ہے تو اس کے تھرو اگر ایک اچھی رپورٹ بن کے جاتی تو اگر اس میں کوئی ایک کرمنل کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی پاورز ہیں وہ آگے کیسے پرسو کرنا ہے تو اٹ شوڈ ہیو بین مچ بیٹر تو تاکہ اس طرح ہوتا تو ہماری مارکیٹ کے اندر ذرا زیادہ اسٹیبلٹی یا کانفیڈنس آپ متفق ہیں پھر میرے پوائنٹ سے جو اس وقت میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ اس طریقے سے ریگولیٹر اور فرنٹ لائن ریگولیٹر جو ہے ان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے یہ دیکھتے بجائے کہ نیب تو ظاہر ہے کہ آج بڑا کیپٹل مارکیٹس پہ جو بھی اس کا اثر پڑے گا وہ آئندہ دنوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ کی بات سے بائی اینڈ لارج میں متفق ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ جو ہماری ہیں اس کے مطابق جو ایپکس ریگولیٹر ہے اس کے پاس کافی ساری اس ضمن میں کیپیسٹی ہے ولنگنس ٹو ایکٹ پرومپٹلی یا جس طرح ایکسپیکٹیشن لیولز ڈیولپ ہو گئے ہیں ملک کے اندر تو اس کے اندر وہ اس کو ایک آرگیوبل کیس ہے تو میں اس کو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو اس طرح انویسٹیگیٹو اتھارٹیز کی اس طرح جو اس کو ٹیک اپ کرنا اور جو پریس میں جس طرح رپورٹ ہوا ہے اس میں آپ کو پتا ہے مارکیٹ کے اندر پرائس سینسیٹیو انفارمیشن ہے وہ اس وقت کافی اور مارکیٹ کے اندر ہر وقت جو ہیں بلز بھی ہیں اور بیئرز بھی ہیں تو کئی لوگوں جو ہیں بھی اس قسم کی خبر کو کر کے. اچھا اب آ جاتے ہیں سر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف. اس سے پہلے لاہور اسٹاک ایکسچینج اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج اور کراچی اسٹاک ایکسچینج یو ہیڈ بین ممبر لاہور اسٹاک ایکسچینج آپ اس کے بورڈ پہ بھی رہے اور اس کے بعد 1 جنوری کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ ڈی میوچلائزیشن انٹیگریشن اور کارپوریٹائزیشن کی طرف چلی جاتی ہیں اور ایک نیشنل اسٹاک ایکسچینج بن جاتا ہے. ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ والیوم جو ہے وہ لاہور اور اسلام آباد کا مل کے کراچی کے ساتھ آ جائے گا اور ایک اچھا والیوم ہوگا مارکیٹ میں ہو جائے گی ایک پرائز ڈسکوری میکانزم جو ہے بہت وائبرنٹ ہو جائے گا ایکٹیو ہو جائے گا. بظاہر آج کا والیوم آج کے بھی اگر آپ والیوم اٹھا کے دیکھیں تو بہت زیادہ ڈپریسنگ والیوم ہے. کیا ان والیومز کے لیے آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ والیومز دیکھیں گے آپ نیشنل اسٹاک میں؟ دیکھیں یہ جو ہماری جو تینوں اسٹاک مارکیٹس جو ہیں انٹیگریٹ آپ نے صحیح کہا یہ ہوئی تھی جنوری 2016 میں اور اس کے جو مارکیٹ تھی جو بہت زیادہ ان کو روکنے کے لیے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے بڑا اس کو مارکیٹ کا سائز کرنے کے لیے والیوم جنریشن اور اس کو ایک اٹریکٹیو بنانے کے لیے تاکہ اس میں فورن جو ایلیجیبل انویسٹرز اسٹیک لینے میں آئیں اس کے مارکیٹ کے اندر پروڈکٹس اپنی ایکسپرٹیز لے کے آئیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس پروسیس سے گزر گئے اور جو ارسٹوائل لاہور اسٹاک ایکسچینج اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینجز تھیں وہ اب ایز ایکسچینج دے ہیو لاسٹ دیئر اینٹی اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے ٹریک ہولڈرز ہیں تو مارکیٹ ایز سچ اس میں جو والیوم کے اندر ڈیفینیٹلی ڈرائی ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا اس میں صرف انٹیگریشن کا اس میں کوئی رول نہیں یہ ڈرائیڈ والیوم جو ہے ایون کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی اگر ہوتی تو یہ وہی کامنلی لسٹڈ شیئر تھے ڈرائیڈ ہے. اچھا یہ انٹیگریشن اس وقت آپ لوگوں نے نہیں چاہا کہ ظاہر ہے کہ پنجاب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پہ کمپنیز کام کر رہی ہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے سوچ نہیں آئی کہ جناب کیا ضروری ہے ظاہر ہے کہ 3 ایکسچینجز اگر موجود ہیں تو ایک بزنس جو ہے اس طرح بھی فروغ پا رہا ہے؟ نہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جو ریگولیٹر نے ایک سفیشینٹ ٹائم دیا تھا انفارچونیٹلی جو لاہور اسٹاک ایکسچینج اس وقت تھی اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج تھی وہ انڈیپینڈنٹلی سفیشینٹ والیومز جنریٹ کرنے کے لیے میں ناکام رہیں تو موسٹلی جو ٹریڈ تھی وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بروکرز کے تھرو ہی امپلیمنٹ ہوتی تھی. اس میں آئی شوڈ سے کہ ریگولیٹری کمپلائنس یا اس میں کچھ ایشوز تھے جس میں ریگولیٹر کے کنسرنز تھے کہ یہ یا تو آپ انڈیپینڈنٹلی آپ نے کرے اور یو کین پٹ اپ کم اپ ود اکنامک جسٹیفیکیشن کہ آپ دیکھیں کامنلی لسٹڈ کمپنی ہیں ایشوئرز کو بھی ٹریپلیکیشن آف کاسٹ سافٹ ویئر جو ہے اس کی بھی ٹریپلیکیشن ٹھیک اس کی آصف بیگ مرزا صاحب اس وقت پروگرام میں موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد کچھ اور موضوعات بھی ہم چاہیں گے بیگ صاحب سے ڈسکس کریں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ABM سیکورٹیز جناب آصف بیگ مرزا صاحب. مرزا صاحب
اس وقت جو والیومز ہیں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، کراچی کے جو بروکرز ہیں اور جو ممبرز ہیں پی ایس ایکس بڑا کنسرن ہے۔ یہ فرمائیے کہ اس والیومز کی وجہ سے ہی ہم ایم ایس سی آئی کے ایمرجنگ انڈیکس سے نکال دیے گئے تھے اور فرنٹیئر انڈیکس میں ہمیں شامل کر لیا گیا تھا نا۔ اس کے بعد والیومز میں بہتری آئی، ہم نے جو ریگولیشنز کی وہ ساتھ کافی بہتر تھیں، جو ایک ریفارمز کا عمل تھا وہ کافی بہتر تھا، اور دیٹس وائی ہم دوبارہ انٹر ہوئے، ری کلاسیفائی ہوئے ایم ایس سی آئی ایمرجنگ انڈیکس میں۔ ناؤ ان والیومز کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سسٹین کر پائیں گے ایمرجنگ انڈیکس میں، یا آگے جو ہے دوبارہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چند ہفتے یا 2-4 مہینے پہلے پاکستان کا جو ایم ایس سی آئی انڈیکس ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس کے اندر ویٹیج کا جب انٹری کے وقت جو ہمارا ویٹیج تھا اس کو انہوں نے کم کیا ہے، تو اس کی پروبیبلی ریزنز یہی ہیں۔ تو نیچرلی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنی ایم ایس سی آئی انڈیکس کو وہاں پہ اپنی کلاسیفیکیشن کو مینٹین کرنا، اور یہ واقعی انڈیکس جو ہے اس کے اندر والیومز بہت ڈرائی ہو گئے ہیں، ویلیو ٹریڈ ایکچولی بائی اینڈ لارج دس از اے کیش مارکیٹ، اس میں لیوریجنگ جو ہے بالکل ایک نامینل سی رہ گئی ہے، اور جو دوسرے پروڈکٹس نہیں ہے نا، لیوریجنگ تو ابھی بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، مطلب مارکیٹ ایپیٹائٹ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں مارکیٹ اگر 1000 پوائنٹ بھی گرتی ہے تو نیچے ایک ویلیو بائنگ آ جاتی ہے مارکیٹ میں، لیکن جو آپ کا ریٹیل انویسٹر ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے، آپ کے یہاں نئی پروڈکٹس نہیں ہے۔ مارجن فائننسنگ کے حوالے سے آپ نے اسی مارکیٹ میں 2005 میں دیکھا ہوگا 1 ارب جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہوئی تھی، ریکارڈ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوئی تھی۔ آج تو ہم پھر 19 کروڑ اور 20 کروڑ کے والیوم کے اوپر آ گئے۔ تو جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہیں اور یہ اتنی ساری چیزیں ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، وہ کچھ کام ہم نہیں کر رہی ہیں کیا؟ دیکھیں، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ہمارے ہاں جو والیومز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 19 کروڑ یا 18 کروڑ یہ والیوم ہے، یہ ایک کوالٹیٹیو والیومز میں نہیں کہوں گا۔ اس میں جو آپ اس میں جو اسپیکولیٹو شیئرز ہیں ان کے اندر یہ ٹھیک ٹھاک جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ ان والیومز میں لاکڈ ہے۔ تو کوالٹی شیئرز جو ایم ایس سی آئی ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس کی میں جو ہماری انکلوژن تھی، جس کا مقصد تھا کہ کوالٹی شیئرز میں ایک پورٹ فولیو انویسٹرز آئیں، تو اس میں ابھی تک ہمیں جو ہے اس کو والیوم میں انکریز نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب جب آپ کے والیوم ڈرائی ہو جائیں، جب آپ نے انٹرو میں بتایا ہے کہ 9 بلین آلموسٹ ویلیو ٹریڈ، تو جو اچھی مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو فورن پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں وہ ایسی مارکیٹ کو پسند کریں گے جہاں پہ ایگزٹ اور انٹری جو ہے وہ جلد ہوئے، جس میں اگر والیوم نہیں ہوں گے تو اس کے اندر پوزیشن لیتے ہیں ان کے لیے رسک ہیں۔ تو اس کے اندر یعنی کہ اور جو بہت ساری چیزوں کے علاوہ ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو اس مرزا صاحب پروگرام میں وقت یہ بہت ساری چیزیں آپ سے اور بھی پوچھنی تھی، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک ڈسکشن جو ہے اسی ان تمام چیزوں پہ رہے گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔